اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال اور حرام کے مسئلے پر اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں جو بات چل پڑی ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے پوچھنے کی تو ہماری حیثیت بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم گنہگار ہیں، اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اللہ سے نہیں، اس لیے واسطے وسیلے لگاتے ہیں۔ تو چلو دنیاوی چیزیں مانگنے کے لیے جو واسطے وسیلے لگائے جا رہے ہیں ان سے کبھی ان بزرگان دین سے، اولیاء سے، اماموں سے، اہل بیت سے، صحابہ سے یا خود رسول اللہ سے ڈائریکٹ پوچھا کیجئے۔ کیا آپ اللہ سے پوچھ کے بولیں گے مجھے، یا میں اللہ کو بلیک میل کروں آپ کا نام لے کے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، محمد رسول اللہ کے واسطے وسیلے سے سمجھا دیجئے؟ جب ہدایت کی بات ہوتی ہے تو ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معاملے میں ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ اور بھیک مانگنے کے لیے جو چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں تقدیر میں، نصیب میں اتنا ہی کھانا ملے گا، ایک ایک دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تمہاری شادی کہاں ہونا ہے، تمہارے کتنے بچے ہونا ہے، تمہاری پیدائش کب ہوگی، تم مرو گے کب، یہ سب چیزیں جو پہلے سے لکھی ہوئی اس کی بھیک مانگتے ہیں لوگ۔ اس کی لعنت ہے ہماری زندگیوں میں، جس کی وجہ سے ہم علماء اکرام کو، اکرام نہیں کرائم ہے، یہ لوگ علماء کرائم، یہ لوگ جرم کرے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہم کو دور کرے ہیں، ہمارا جو تعلق ہے شہرت سے اس کو کٹ کر دیے ہیں لوگ۔ جب کبھی بھی بات کریں گے خالہ رسول اللہ، خالہ تعالیٰ، وہ خالہ اللہ تعالیٰ، وہ فلاں، اور ایسی باتیں کر کے اپنی بات بیچ میں گھسیڑتے ہیں، یا ان گمراہوں کی جو اللہ کے خلاف کام کر چکے ہیں۔ اس کی ابتدا بہت پہلے سے ہے، ہر نبی کے دور میں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ کہ معبود آپ کا، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں جو اس نے بول دیا یہ حلال ہے تو حلال ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے، خالق ہے۔ اس نے بتا دیا یہ حرام ہے تو حرام ہے۔ سورہ نمبر 66 تحریم ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کر لے یا حرام کر دے۔ جس کو اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، یا نبی اس کو حرام کر دے رہے۔ ابتدا وہیں سے ہے، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیسے کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی سورہ نجم میں بتا رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی ایسا بکواس نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں کرتا اپنی مرضی سے دل سے لگا کے، جب تک کہ وہ وحی نازل نہ ہو۔ نبی کی زندگی کا کوئی فیصلہ وہ دوسروں کو جو پیغام پہنچا رہے ہیں یا خود بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی پرمیشن، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ آئیے اس مسئلے پر جس کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھ پر اکثر 3 چیزوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، اس پہ میں نے کئی ویڈیو بنا دی ہے۔ آج بھی تھوڑا سلیقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ کامنٹس لکھتے ہیں لوگ کہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر کہ آپ گانا بھی گاتے ہیں، آپ میوزک سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ایکٹنگ سے، شاعری سے، اور آپ قرآن کی دعوت بھی دیتے ہیں، پھر آپ جو ہے آپ کو داڑھی بھی نہیں ہے، پھر آپ کا مدرسہ کہاں ہے، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ہر چیز کے جواب موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ان حضرات کو جو خاص طور پہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، میوزک پہ، داڑھی پہ اور یہ ان چیزوں پر، تو مدرسوں کے معاملے میں اگر مدرسے بالکل صحیح ہوتے، اگر مدرسوں کی تعلیم کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں تو فرقے نہیں بنتے۔ ذرا سوچیے آپ، فرقے بنے کہاں سے، شروع کہاں سے ہوئے؟ جب امام ابو حنیفہ نے کام کر دیا تھا تو امام شافعی کو کیا ضرورت تھی کرنے کی، امام مالک کو کیا ضرورت تھی، اور احمد بن حنبل کو؟ چلو بھائی وہ الگ الگ مقامات سے آئے ہوئے تھے، اس کے بعد کے فالوورز کو کیا ضرورت پڑی کہ امام صاحب کو فالو کریں؟ زمانہ ترقی کر چکا ہے بھائی۔ ٹھیلا منڈی پہ جو لوگ چلتے تھے آج ہیلی کاپٹرز میں، پلینوں میں، راکٹ میں، ڈرون کیمرے سے کام ہو رہا ہے۔ ہر معاملے میں آپ کو سوچنا چاہیے، اپنی اسٹڈیز کو، اپنی کوالیفیکیشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ داڑھی کا مسئلہ ہے، لکھ لیجئے پہلے کہ یہ مسئلہ ہے مجھے ہے، تو مجھے کال کیجئے، مجھ سے بات کیجئے، پوچھئے کہ مجیب صاحب آپ دین کی بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایسی کر رہے ہیں کہ پوچھئے مت۔ آپ آئیے میرے سامنے ٹھہریے، مجھے بتائیے آپ کی دلچسپی کتنی ہے، آپ کتنی عربی جانتے ہیں، آپ کتنا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں،
کتنے مرتبہ قرآن کو پڑھے ہیں، کتنا لوگوں کو پڑھایا ہے، ذرا اپنی حیثیت بھی دیکھیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے۔ نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں کرنے کا حق نہیں ہے نا آپ کو، ان کی سنی ہوئی باتوں کو۔ اس کا مطلب آپ نے اللہ کے سوا ان مولویوں کو، ان یوٹیوب کے ان چھچورے مسخروں کو جو ہے، آپ نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ داڑھی فرض ہے اور داڑھی سنت ہے یا داڑھی ضروری ہے، داڑھی کے بغیر آدمی کا اسلام نہیں ہے؟ کہاں سے ثابت کریں گے کہ آپ کسی مدرسے سے جب تک فارغ نہیں ہے بندہ تو وہ اس کو عالم نہ سمجھا جائے؟ تو میں چھوٹا سا سوال کروں گا، آج سے 200 سال پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ جو شخص مدرسہ بنایا ہوگا اس نے کوئی نہ کوئی سیلیبس لکھا ہوگا، وہ کتابیں پڑھ کے آپ عالم بنے نا۔ انجینئرنگ کا کالج کھلا پہلی مرتبہ، تو وہ انجینئرنگ کا سیلیبس بنانے والا بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا۔ اگر آپ اس کو جاہل سمجھیں گے تو آپ سے بڑا جاہل کون ہے پھر؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، جو پہلی مرتبہ طب کا کام کرے، ڈاکٹری کا کام کرے، وہ جو پہلی مرتبہ یونیورسٹی بنائے اور اس کی کتابیں پڑھ کے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہ کہاں سے فارغ ہے اگر آپ اس کو یہ پوچھیں؟ تو آئیے مجھ سے پوچھیے، میں ایک نیا مدرسہ قائم کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو، جس میں کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، دیوبندی اور فلاں فلاں نہیں نکلے گا، شیعہ، سنی، قادیانی نہیں، وہ مسلمان نکلے گا۔ ایسا مدرسہ بنا کے دے سکتا ہوں، ایسا سیلیبس لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو۔ اب آئیے میوزک پر، آپ کیا جانتے ہیں میوزک کیا چیز ہے؟ خود تو مزے لیتے ہیں، گانے سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، مشاعروں میں جاتے ہیں، اپنے ڈی پی پہ شاعری لکھ دیتے ہیں، اور پھر جب بات آتی ہے کسی پہ اعتراض کرنے کی تو کسی کو بھی اٹھا کے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اپنی زبان سے نہیں بول سکتے آپ کوئی بھی چیز حلال ہے حرام ہے، پھنس جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 اور 33 غور سے سنیے، پڑھیے۔ کبھی زندگی میں پتہ نہیں ٹھیک سے وضو بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، غسل تو بہت دور کی بات ہے، جھوٹ بولنا چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے، آپ کی زبان صاف ہے یا نہیں ہے، یا گٹکے کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، نشہ لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، لوگوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں۔ ذرا اپنی نظروں کا بھی اسکیننگ کر کے دیکھیے، اپنے کانوں کی اسکیننگ کروائیے، زبان کی کرائیے، پیٹ کی اسکیننگ کروا کے دیکھیے کتنا مال حرام کا پیٹ میں موجود ہے، کہاں کہاں چوری کی ہے آپ نے، کہاں کہاں دھوکہ دیا ہے آپ نے، کتنے بار رانگ سائڈ گاڑی چلاتے ہیں، کتنے بار سگنل توڑتے ہیں، گھر کا ٹیکس کتنا باقی ہے، گھر بناتے وقت پرمیشن لیا تھا یا نہیں لیا تھا، یہ جو آمدنی آپ نے جمع کی ہے بینک میں، اس میں سے کتنی حلال ہے، کتنی حرام ہے، کس کس کی زکوٰۃ دی ہے۔ تو ایسے اٹھا کے کوئی بھی چیز کو حلال یا حرام بول دینا، اللہ تعالیٰ نے تو تعریف کی ہے، یہ زینتیں ہیں، آنکھوں کی زینت، کانوں کی زینت، زبان کی زینت، جسم کی زینت، اچھے کپڑے ہے۔ آپ کو کیا پتہ قلم کی زینت بھی ہے، اچھی شاعری۔ آپ کبھی قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، اعتراض کر دے رہے ہیں بس۔ شاعری کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم، قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں نہیں معلوم ہوگا، سر ہیں 6-7 سر ہیں، سارے گاما پادھا نسا، شاید اس کا بھی علم نہیں ہوگا۔ اچھا گانا گاتے بھی ہیں اگر تو ذرا میرے ساتھ گانا گا کے دیکھیے نا، پتہ چل جائے گا۔ میرے ساتھ قرآن پڑھ کے بتائیے، میرے ساتھ قرآن سمجھ کے بتائیے، میرے جیسا قرآن سمجھا کہ یہ دنیا تک پہنچا کے بتائیے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں موسیقی حرام ہے، تو جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا موسیقی بڑا گناہ ہے؟ دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کسی کی بڑا گناہ ہے، کسی پہ تہمت لگا دینا بڑا گناہ ہے، بنا علم کے اللہ کی کتاب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ بھی بول دینا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہاں بھی ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ قرآن پڑھا ہے کبھی؟ یا اپنے باپ دادا کی طرح آپ بھی نالائق ہیں، آپ کے مولوی کی طرح، آپ کے مسجد کے امام کی طرح نالائق لوگ ہیں یہ۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے کامنٹ میں جو بکواس آپ نے لکھی ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی خود کی حیثیت کیا ہے، آپ کے باپ دادا کی حیثیت کیا ہے، آپ کے مسجد کے امام کی حیثیت کیا ہے، آپ جن نالائقوں کو فالو کر رہے ہیں وہ نالائق کیسے ہیں، پتہ چل رہا ہے نا؟ تو ذرا ایسی حرکتیں مت کیجیے کہ ذلیل ہونا پڑے۔ یہ کامنٹس میں جا کے الٹی سیدھی باتیں لکھنا، آپ کسی کی اپریشیٹ کریے، کسی کو سبحان اللہ لکھیے، الحمدللہ لکھیے، کوئی سوال ہے تو نمبر بولیے کہ بھئی یہ میرا نمبر ہے مجیب صاحب، آپ مجھے کال کریے، یا آپ کا نمبر مجھے بھیجیے، میں آپ کو کال کروں گا، یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور انصاف
آدمی کے اندر سچائی ہونا چاہیے. وہ ایک جگہ پہ ٹھہر کے اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ یہ دیکھے کہ یہ آدمی گانا گاتا ہے تو کیسے گاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو کیسے سمجھتا ہے، دنیا تک کتنے لوگوں تک قرآن پہنچا دیا ہے، لکھتا ہے تو قرآن کیسے لکھتا ہے. شاعری کا لیول پورے خاندان سے شاعری چلے آ رہی ہے ہمارے پاس. اور جب میں نے خود قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا تب مجھے یہ سب باتوں کا پتہ چلا کہ یار حلال حرام کا فیصلہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ چھچورے تو اپنی طرف سے کوئی بھی کچھ بھی بات بتا دے. اچھا پھر اس پہ نبی کا نام بھی لگا دیتے. خیانت کا تو یہ عالم ہے. خیر، سمجھانا میرا کام ہے. میرے چینل کا نام ہی کڑوا سچ ہے. سچ بولتا ہوں لیکن تھوڑا کڑوا لگتا ہے، اور ان مجرموں کو لگتا ہے جو اندر سے یعنی بدماش قسم کے ہیں. جو شریف آدمی ہے سمجھ جاتا ہے کہ نہیں بات تو مجیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو ذرا گانے کے لیول میں آئیے، پھر قرآن کے لیول میں آئیے. پھر سب سے بڑی چیز تقویٰ ہے. آپ لوگوں کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہدایت نہیں مل رہی آپ کو. ہدیٰ للمتقین. آپ جھوٹ بولنا چھوڑیے، دھوکے بازی چھوڑیے. تو یہ سب گندی چیزیں آپ چھوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہدایت کیا چیز ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.